أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا صدق الله العظيم. آپ ان کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغات دیے تھے اور ان 2 باغات کو کھجوروں نے گھیر لیا تھا اور ان کے درمیان کھیتی تھی. دونوں باغ اپنے پھل دیتے تھے اور کسی طرح کی کمی نہیں کرتے تھے اور اس کے درمیان ہم نے ایک نہر چلائی اور اس کے لیے بڑی آمدنی تھی. بس اس کے ساتھی نے اس نے اپنے ساتھی کو بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں مال میں تجھ سے بڑھا ہوا ہوں اور جتھے میں تجھ سے زیادہ مضبوط ہوں. وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان کے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا. اس نے کہا میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کبھی تباہ ہوگا اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کے پاس تو میں اس سے بہتر ٹھکانہ پاؤں گا. اس کے ساتھی نے اس کو بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھے برابر آدمی بنا دیا. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. کیونکہ تو نے ایسا نہیں کیا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو ایسا کہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کو قوت حاصل نہیں ہوتی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہے. ان میں سے ایک بہت زیادہ مالدار اور اپنے مال کے خمار میں اللہ کو بھول گیا تھا, قیامت کو بھول گیا تھا. اور اس کا دوسرا ساتھی تھا, وہ نیک تھا, غریب تھا, لیکن سچا پکا عقیدہ رکھنے والا مسلمان تھا. وہ اس کو سمجھایا کرتا تھا. ان دونوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مثال کے طور پر بیان کیا. یہ واقعہ کہاں پیش آیا جو قرآن کریم کے اندر اور صحیح احادیث میں بیان نہیں کیا گیا, لیکن بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ان دونوں کا واقعہ رملہ
فلسطین کے اندر ایک شہر ہے رم اللہ، وہاں کا یہ واقعہ تقریباً معلوم ہوتا ہے، اور یہ نہر جو اس کے باغ کے اندر سے گزر گئی تھی وہ وہاں جاری تھی۔ تو ان دونوں کا واقعہ یہاں پیش کیا ہے، فرمایا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے سامنے ان دونوں آدمیوں کا واقعہ مثال کے طور پر پیش کیجیے، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، جن میں سے ایک کو ہم نے 2 شاندار باغات دیے تھے۔ جنت لفظ کا مطلب ہوتا ہے باغ، لفظ جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، تو اس کو 2 شاندار باغ عطا کیے تھے، من اعناب، اندر انگور تھے، وَأَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور یعنی اتنا یہ آدمی مال کے اندر نعمتوں کے اندر تھا کہ ان باغات کی باڑ ہوتی، باڑ کو عام طور سے کانٹوں کی بناتے ہیں، تار کی بناتے ہیں، لیکن یہاں تو باڑ کے طور پر بھی قرآن کریم فرماتا ہے وَأَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، کہ باڑ کے طور پر ہرے بھرے کھجور کے درخت تھے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور بیچ میں اس کی بہت ساری کھیتی، باغ تو تھے کھجور کے اور انگور کے، اور بڑی کھیتی اس کے اندر تھی۔ ان الجنتین آتت اکلها، یہ دونوں باغات بہت زیادہ پھل دیا کرتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اس کی آمدنی میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی تھی، وفجرنا خلالہما نہرا، دوسری بات یہ کہ باغ کے اندر پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا بھی انتظام، ان باغات کے درمیان سے نہر جاری تھی، وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہو ثمر، اور ان باغات کے علاوہ بھی اس کی بڑی آمدنی کہ بھائی تجارت ہوگی اور چیزیں ہوگی، بہت بڑی آمدنی تھی۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، اس نے تکبر کے اندر اپنے اس غریب خادم کو کہا کہ انا اکثر منك مالا، میرا مال تجھ سے کتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے، واعز نفرا، اور میرا جتھا بھی تجھ سے زیادہ مضبوط ہے، خاندان والے اور نوکر چاکر وغیرہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ یہ مال کبھی انسان کو گھمنڈ کے اندر لے جاتا ہے، اور یہی مال انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی مال اگر مال کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہی مال نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی وجہ سے قیامت میں جو 5 بنیادی سوال ہوں، حساب کو پوری زندگی کا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، لیکن 5 بنیادی سوالات ہر ایک سے ہوں گے۔ ان 5 بنیادی سوالات میں 2 سوال مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں چوکنا رہنا بہت زیادہ ضروری۔ عام طور سے انسان اس کے بارے میں غافل ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، لیکن مال کے بارے میں غفلت کر بیٹھتا ہے، تو مال کے بارے میں چوکنا رہنا یہ بہت ضروری ہے، یہ بھی ایک بڑی عبادت۔ مال جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اگر صحیح طریقے سے حاصل کرے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ حلال مال نیک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ نوازے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ صحیح طریقے سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار، احادیث میں آتا ہے کہ تبوک کے موقع پر کیونکہ سفر بہت لمبا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، کیا کریں، کبھی اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا کہ آپ کوئی مالی لائی سے پریشان ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا حضور تو مجاہدین کی ذمہ داری لے لی، ان کی سواری بھی میں دوں گا اور ان کا پورا
آنے جانے کا سارا کھانے پینے کا خرچ میں دوں گا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان کو جنت کی بشارت. تو یہ مال جنت کی خوشخبری کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو نوازا. تو مال کا استعمال صحیح طریقے سے ہو، حاصل بھی صحیح طریقے سے ہو اور اس کو خرچ کرے وہ بھی صحیح طریقے سے کرے. مال کی ضرورت پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار گرنے رکھ کر ابو شہاب نام کے یہودی سے ادھار لیا. تو مال کی ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. ہم لوگ مال کو بہت زیادہ بےجا طور پر اڑا دیتے. اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس کو باقی رکھنا چاہیے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضور میں اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، پورے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا اچھا حضور 2/3 مال دے دوں اللہ کے راستے. آپ نے فرمایا 2/3 بھی نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر کہا اچھا آدھا مال دے دوں، آدھے مال کی وصیت کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں، آدھے کی نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میں 1/3 مال کی وصیت کروں. آپ نے فرمایا ہاں 1/3 ٹھیک ہے، وسکل کو کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ نے پھر آگے فرمایا کہ تمہارے اہل و عیال دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے لیے مال چھوڑو. تو یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کو غلط طریقے سے کھانے پینے میں یا اور چیزوں میں ضائع نہ کرے. اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت دکھنی چاہیے. اسی مال کے بارے میں یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من اموالکم وازواجکم عدوا لکم فاحذروہ، کہ تمہاری بیویاں اور تمہارا مال کبھی اللہ کی عبادت میں تمہارے لیے رکاوٹ بنتا ہے. اور ایک آیت کے اندر آیا انما اموالکم واولادکم فتنہ. فتنہ کے معنی آزمائش، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. مال کے لیے اور اولاد کے لیے بھی انسان کبھی غلط قدم اٹھاتا ہے، حرام کے اندر کبھی پڑ جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، تم برابر چوکنا رہی. تو یہاں جو واقعہ فرمایا اس کے اندر ان دونوں آدمیوں میں سے، دونوں دوستوں میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب نوازا تھا اور وہ سمجھ کے اندر آ گیا تھا، دین کو بھی چھوڑ دیا تھا، کفر کی طرف مائل ہو گیا تھا. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته. وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ غالب لنفسه، جبکہ وہ اپنی ذات کے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، کہا میرا خیال یہی ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے. آدمی یہی سمجھ لیتا. حالانکہ دنیا کے اندر کوئی چیز کسی چیز کی بھی گارنٹی نہیں. ابھی 2 دن پہلے یہاں قریب میں داؤد وغیرہ کے اندر ایسی بجلی گری کہ بہت سارا نقصان ہو گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے. وما اظن الساعة قائمة، اور مال کی وجہ سے اتنا زیادہ اثر کے اندر آ گیا کہ کہنے لگا کہ قیامت کیا چیز ہے، یہ کوئی بات نہیں، یہ تو سب گڑی ہوئی بات ہے. مذاق کرنے لگا قیامت کا. وما اظن الساعة قائمة، یہ میں نہیں مانتا کہ قیامت آنے والی ہے، یہ تو تمہاری سب گھڑی ہوئی باتیں. اس وقت دنیا کے اندر یہ جو ظلم و ستم اتنا عام، بے ایمانی اتنی عام اور جھوٹ اتنا عام ہے، دھوکہ دہی اتنی عام. لوگ یعنی دھوکے کے اندر کتنے زیادہ ہیں، کھانے میں ملاوٹ، دوائوں میں ملاوٹ، کسی کو یعنی کچھ کری نہیں، بے ایمانی بہت زیادہ. اس کی
بڑی وجہ اگر ہے تو یہ کہ لوگوں نے قیامت کے عقیدے کو بھلا دیا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یہ عقیدہ بھلا دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ گناہ اتنے زیادہ عام ہے۔ جب اللہ کا خوف نکل جائے تو آدمی جو چاہے کرے۔ تو اس نے یہ کہا کہ وہاں استاد قائمت، میں نہیں مانتا کہ قیامت آنے والی، مذاق کرنے لگا۔ بدل مودت کو ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تو کہتا ہے قیامت آئے تو جہاں مجھے ملا ہے تو وہاں بھی مل جائے گا، جہاں اتنی نعمتوں میں ہوں تو وہاں مجھے نعمتیں نہیں ملے گی، یہ سب تمہاری گڑی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کہنے لگا۔ تو مال اسی طرح آدمی کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ قال له صاحبه، اس کے دوست نے اس کو سمجھایا، وهو يحاوره، بات کرتے ہوئے سمجھایا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ اس ذات کے ساتھ تو کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر ایک قطرے سے پیدا کیا، اس کو مانتا نہیں تو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کی، اور ویسے بھی ہر انسان نے بنا ہوا مٹی سے بنا ہوا، ہر چیز اس کی کھانے پینے کی استعمال کی کہاں سے آتی، سب مٹی سے آتا۔ تو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا اس کو تو نہیں مانتا، پھر اس نے تجھے بالکل سیدھا ہٹا کٹا آدمی بنایا، تو چلتا ہے پھرتا ہے پھر بھی اس کو نہیں مانتا۔ لیکن اللہ ربی، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہی میرا رب ہے، بلا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ بات تو یہاں چل رہی ہے مال، اور پھر شرک کی بات آ گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح شرک ہوتا ہے ظاہر کہ بتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، اس طرح مال کے اوپر حد سے زیادہ یقین کرنے یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اور یہ شرک دنیا کے اندر وہی مارکس جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے لایا کہ مال ہی سب کچھ ہے دنیا کے اندر، تو یہاں مال کے اوپر پورا بھروسہ کر لینا یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن جس طرح یعنی اس کا استعمال کرنا ہے اسی طرح کا۔ مال کے بارے میں تو یہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، یعنی جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرے غلط طریقے سے، تو اس کو شیطان کے بھائی قرار دیا کہ اللہ کی نعمت ہے اس کو بچاؤ، ضرورت ہے اس کا استعمال کرو۔ تو اس کے ساتھی نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کو مان، پھر آگے کہا وَلَلَّهِ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ بھائی جب تو اپنے باغ میں داخل ہو، ان نعمتوں میں داخل ہو تو ایسا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہے، ماشاء اللہ مختصر لفظ کہ ماشاء اللہ یعنی اللہ جو چاہے، یعنی اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کو کوئی قوت نہیں ملتی۔ مال ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ دیکھو کہ دو آدمی دکانیں چلاتے ہیں، دونوں کا شو روم ہے برابر، دونوں کے اندر برابر چیزیں، دونوں نے دکان تو چلائی ہے کمانے کے لیے، ایک بہت زیادہ ایک دکان چلتی ہے، دوسری بالکل نہیں چلتی۔ اللہ کی طرف سے اللہ جسے دینا چاہے جتنا دینا چاہے دیتا۔ دو آدمی ایک کے پاس ڈگری ہے اس کو جاب مل گئی، دوسرے کے پاس ڈگریاں کی ڈگریاں ہیں لیکن اس کو اچھی جاب نہیں ملتی، کیوں؟ اس کی ڈگری تو نہیں ہوئی۔ یہ اللہ جسے دینا چاہے اس کو دیتا ہے، جتنا دینا چاہے اتنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کوشش نہ کرے، بلکہ
حلال روزی کمانے کی کوشش کرنا یہ فرض ہے. حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ اللہ کو یہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد آدمی کی اگر بڑی ذمہ داری ہے، فرض ہے، تو وہ حلال روزی کو کمائے. تو یہ بھی ایک عبادت ہے. تو یہاں اس کے دوست نے کہا کہ بھائی باغ میں داخل ہو تو ایسا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح کی نعمت سے، چاہے وہ اولاد ہو چاہے مال ہو، حدیث کے اندر ہے کہ من اہل اور مال اور ولد، کہ چاہے مال ہو چاہے اولاد ہو چاہے کسی طرح کی نعمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت دے اور وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت کرتے ہیں اور اس نعمت میں بڑھوتری کرتے ہیں. تو اللہ کسی نعمت سے نوازے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. قرآن کی دعا ہے اور حدیث کے اندر بھی بڑی فضیلت اس کی آئی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو یہاں اس کے دوست نے اس کو سمجھایا. یہ واقعہ تو ابھی آگے چل رہا ہے، لیکن اس واقعے کے اندر بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت. حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے مال دیا تھا، امام ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر. تو مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کو صحیح استعمال کرے. یہ مال انسان کو اللہ کی عبادت سے غفلت میں لگائے، تو یہ مال اللہ کی نعمت ہے. دوسری بات کہ یہاں دو ساتھی، ایک ساتھی دوسرے کو سمجھا رہا ہے، تو دعوت سمجھانا یہ بھی اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے. ہدایت دینا یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن بات کو حکمت کے ساتھ پہنچانا یہ انسان کا کام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، اشتق نام کا عیسائی. آپ اس کو ہمیشہ سمجھایا کرتے، لیکن کبھی زبردستی نہیں، اس کو آپ سمجھاتے تھے. اور اتنا وہ سمجھدار تھا کہ بہت سارے کاموں میں حضرت عمر اشتق سے مشورہ کیا کرتے تھے. تو دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، سمجھانا. صلاح الدین ایوبی کتنے بڑے مقام پر پہنچے ہوئے، کتنے نیک، کتنے اللہ والے، کتنے بڑے عادل بادشاہ اور مجاہد. ان کا طبیب تھا، وہ یہودی تھا، موسیٰ ابن میمون. اور اسی طرح اسرائیل کا بادشاہ عبد الرحمن ثالث، وہ بھی بڑا نیک آدمی تھا. اس کا جو شاہی طبیب تھا وہ ابن شرقوت، جس کو بعد میں انہوں نے فورن منسٹر بنایا، یہودی. تو اس طرح تعلقات رکھنا اور ان کو سمجھانا، صحیح بات پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری. آج کے دور میں اس کی بہت بڑی ضرورت. ایک اور واقعہ بتاؤں پھر اس سلسلے میں. ابھی موجودہ دور کا واقعہ ہے. شاہ فیصل مرحوم رحمت اللہ علیہ بڑے نیک تھے. ان کا جو طبیب تھا، شاہی طبیب تھا، مورس بکائیلے. مورس بکائیلے تھا جو اسلام کا بڑا مخالف تھا. بہت ساری باتیں اسلام کے خلاف اس نے، حالانکہ طبیب ڈاکٹر اتنا بڑا شاہ فیصل جیسے لوگ جس کے پاس علاج کروائے، ارب پتی لوگ، تو وہ کتنا بڑا اپنے فن میں پہنچا ہوا، لیکن وہ مخالف. ایک مرتبہ شاہ فیصل اس کے پاس علاج کے لیے گئے اور علاج جب پورا ہوا تو اس نے اپنی عادت کے مطابق بات چھیڑی، اسلام کے بارے میں کچھ غلط باتیں کی، اپنے شبے پیش کی، جیسے آج کل جو میڈیا والوں کی عادت ہے ایسی باتیں. شاہ فیصل نے وقت کو دیکھ کر ایک بڑا تیر مارا. شاہ فیصل نے کہا
کہ آپ تو بہت بڑے طبیب اور آپ بڑے سمجھدار بات کہہ رہے ہو اسلام کے بارے میں. آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا, کبھی قرآن پڑھا؟ کہا میں نے فلاں ترجمہ پڑھا, فلاں کتاب پڑھی. کہا اس سے نہیں چلے, تم اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہو تو ڈائریکٹ اسلام کو کہو. تو مورس بکائیے کو ایک دھکا لگا کہ بات تو صحیح. پھر مورس بکائیے نے ڈائریکٹ عربی زبان سیکھی, حالانکہ بڑا مشغول آدمی, لیکن روزانہ ایک وقت طے کیا, عربی زبان سیکھی اور پھر اسلام کا قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا. اور بعد میں مورس بکائی میں مسلمان بن گئے. بہت ساری کتابیں بھی لکھی. ان کی ایک مشہور کتابیں یہ بائبل, یہ قرآن اینڈ سائنس, یہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا, مورس بکائی کی کتاب. تو یہ اپنا کام پہنچانا ہے, صحیح طریقے سے پہنچانا, توفیق دینا, ہدایت دینا, وہ اللہ کا کام ہے. ایک اور واقعہ سنا دوں. آج کل امریکہ کے اندر دعوت کا کام سب سے زیادہ جیلوں کے اندر ہوتا ہے. چند سال پہلے, بلکہ 25-30 سال پہلے, کیونکہ امریکہ کے اندر یہ نگرو لوگ یعنی سیاہ فام, کالے لوگ کی آبادی سب سے کم ہے, لیکن جیلوں میں سب سے زیادہ یہی لوگ ہوتے ہیں. 90% وہاں جیلوں میں کالے لوگ ہوتے, اور ان کے ساتھ ناانصافی بہت زیادہ ناانصافی ان لوگوں کے ساتھ. تو یہ مار پیٹ کرنا جیلوں کے اندر بھی ان سے نہیں چھوٹتا. کبھی ایسا واقعہ پیش آیا, یہ مالکم ایکس کے زمانے میں کچھ مسلمان بھائی جیلوں کے اندر پہنچ اور دعوت دی. مائک ٹائسن بھی جیل کے اندر مسلمان ہوا. یہ تمہارا وہ ڈاکٹر جنہوں نے عبد العزیز نام رکھا, وہ بھی یہ سیاہ فام کالی نسل کا. محمد علی کے لیے جو پچھلے سال انتقال ہوا, بڑے بعد میں تو اللہ والے پر جبھی سیاہ فام تھے یعنی کالی نسل کے نگرو. تو جیل کے اندر دعوت کا کام شروع کی. کچھ لوگ مسلمان ہوئے. ہاں تو سرکار کی بڑی نظر رہتی ہے کہ آئیے دنیا کا یعنی سب سے بڑا, جن کی نظر ہندوستان جیسے پاکستان جیسے ملکوں میں بھی رہتی ہے, تو وہاں کتنی تیز نظر رہتی. انہوں نے ایک تبدیلی دیکھی کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں جیل کے اندر, اس کے بعد ان کے اندر تبدیلی آ جاتی. پھر وہ نہ تو جیلر کے اوپر حملہ کرتے, بلکہ وہ اچھے ہو جاتے, اچھے ناگرک ہو جاتے, عبادت بھی کرتے ہیں, وہ لوگ اچھا برتاؤ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. تو باقاعدہ امریکہ سرکار نے اب جیل کے اندر دعوت دینے کی نہ صرف اجازت دے دی, بلکہ یعنی تنخواہ کے ساتھ بہت سے مقررین نے جیل میں مقرر کی, جیسے امام مقرر کرتے ہیں تنخواہ دے کر جیلوں میں ڈالی مقرر کی. جب ہمت سے کام کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا. اس وقت ہمارا یہ ملک یہ واقعہ ہے, اسی کے پیش نظر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں دو ساتھی, ایک نیک ہے وہ سمجھا رہا ہے. ہمارے اس ملک کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں, ہم لوگ بہت زیادہ فکر مند ہے اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک دم تبدیلی, جہاں بات ہونی چاہیے محبت کی, وہاں نفرت کی باتیں ہونے لگی. جہاں لوگ صدیوں سے مل جل کر رہتے تھے, اب یعنی لوگ جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگے ہیں, اور ایسا ماحول بن گیا. ایسے ماحول کے اندر ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری؟ میڈیا کے ذریعے بے شمار غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی, کبھی ٹریپل طلاق کے نام سے, کبھی کہیں کوئی واقعہ پیش آ گیا اس کے نام سے, کبھی اذان کے نام سے, کبھی کسی اور نام سے. اس ملک کے اندر ایسا ہو رہا ہے اور ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے. آج سے 30-32 سال پہلے, 35 سال پہلے جب اس ملک کے اندر ایسے حالات پیش آئے, جب یہ بابری مسجد کے نام سے چلا اور شاہبانو کے نام سے چلا, اس وقت کا یعنی
عبرتناک واقعہ ہے، بڑا سمجھنے کا واقعہ ہے، وہ یاد آ گیا تو وہ بھی بتا دوں۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی قیام انسانیت، اور قیام انسانیت کے نام سے جگہ جگہ شہروں میں جا کر جلسے کر مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو جوڑ کر کہ ہمیں یعنی مل جل کر رہنا ہے، انسانیت کے ناطے ہم ایک ہیں، یعنی بھائی چارہ ہو لوگوں کے درمیان، جھوٹ ختم ہو، امانت داری ہو، لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، سب کو سہولیات میسر ہو، لوگ ایک دوسرے کے کام آئے۔ اس کے بارے میں قیام انسانیت نام کی تحریک چلائی۔ اس وقت کا ایک واقعہ کہ قیام انسانیت کا ایک یعنی بہت بڑا جلسہ دہلی کے اندر سال کٹورا گارڈن میں تھا۔ خود شنکراچاریہ ہندوؤں کی طرف سے بولنے والے اور سکھ کی طرف سے بھی بڑے، عیسائی کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے وہاں بولنے کے لیے مولانا عبد الکریم فاروق کو بلایا گیا۔ مولانا عبد الکریم فاروق اپنے استاد اپنے مشفق مولانا علی میاں کے پاس گئے۔ یہ ان کا واقعہ جو ہے محسن عثمانی صاحب نے ایک کتاب ان کی ہے ستاروں کے درمیان، یعنی بڑے بڑے لوگوں کے واقعات محسن صاحب نے جمع کیا۔ اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ مولانا علی میاں کے پاس گئے کہ حضرت بڑے بڑے لوگ ہیں، میں کیا کروں گا، میں نہیں سمجھا پاؤں گا، مجھے یہ لگتا ہے۔ مولانا علی میاں نے ان کے لیے دعا اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد دلایا کہ کل اب ماں سنا ہوں کہ بڑے جادوگر تھے اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ تم جاؤ اور بات کرو۔ اس وقت کا واقعہ ہے کہ مولانا عبد الکریم فاروق کھڑے ہوئے اور انسانیت کا بیان کیا۔ مولانا نے ایسا شاندار بیان کیا کہ جب مولانا کا بیان ختم ہوا، مولانا وہی ہے شنکراچاریہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر آئے اور اپنی شان مولانا کو اڑائی اور یہ کہا کہ بھائی ایسی انسانیت کی باتیں نہ اس جلسے میں نے سنی ہے نہ اس سے پہلے سنی ہے۔ تو ہمارا کام اس وقت سمجھانا، ہم اپنے اعتبار ٹرین میں سفر لے جاتے ہیں، کبھی کوئی ایسا مل گیا، ان کے بعد انسانیت سمجھایا، یہ بھی غلط فہمی دور کرنے کا بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس کو پانی کی ضرورت ہے، آپ نے پانی دے دیا، پھر اور ضرورت ہے اور مدد کر دی۔ اسی طرح ایسے جو دکھی لوگ ہوتے ان کی بستیوں میں ہم گئے، ان کے اندر بھی بڑی تعداد ہے، انہیں چاہتی نہیں، یہ دلت لوگ ہیں۔ ابھی رمضان سے چند دن پہلے ہی مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بغل میں چنندہ علماء کا یعنی بڑا اہم بیان رکھا تھا، 2 دن کی ٹریننگ رکھی کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا۔ اس میں انہوں نے یہی کہا کہ وہ غلط فہمیاں ہو رہی ہے وہ دور کی جائے اور اس کے لیے سب کو کام کرنا پڑے گا۔ جو بھی ایسے لوگوں سے ملو، اپنی یعنی بیواؤں کی مدد کرتے ہو، ان کی بیواؤں کی مدد کرو، اپنے یتیموں کی مدد کرتے ہو، اسلام اس سے منع نہیں کرتا بلکہ یہ ثواب کا کام ہے، ان کے بھی یتیموں سے مدد کرو، اسی ذریعے ان کے قریب جاؤ، پھر ان کو سمجھاؤ۔ اسلام کی دعوت میں وہ آپ کا عمل وہی ان کے لیے دعوت ہے۔ آپ یعنی انسانیت کی بات کروں ان کے ساتھ، اپنے یعنی مدارس میں کبھی کبھی ایسے لوگوں کو بلاؤ، کبھی یعنی ان سے یہاں جاؤ، اپنے یہاں شادیوں میں بلاؤ، یہ یعنی ایک موقع ہوتا ہے غلط فہمیاں دور کرنے کا۔ تو آج کے وقت میں جب حالات ایسے ہیں اور یہ غلط فہمیاں اتنی زیادہ پھیلائی جا رہی، وقت آج بہت زیادہ ہو گئے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ باقی طاقتور ہونے کے ساتھ یہ میڈیا کتنا طاقتور کہ طاقتور ہے پھر بھی خرگوش کی چال چل رہا ہے، اور حق یعنی ہم لوگ یعنی طاقت کے اندر نہیں ہے اور اپنا کام کرنے کی سست رفتاری سے کر رہی۔ تو بھائیو، دعوت کا کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور یہ غلط فہمیاں دور کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ تو آج کا یہ واقعہ جو
دو آدمیوں کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ ایک بڑا مالدار تھا اور دوسرا غریب تھا، اس کو کیسے سمجھا رہا تھا، اس سے یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما. یا اللہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو اس ملک کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صحیح طریقے سے دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر سے نفرت کے ماحول کو ختم فرما. یا اللہ محبت کے ماحول کو زندہ فرما. یا اللہ ہدایت کے لیے ماحول کو سازگار فرما. مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما. یا اللہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے، دینی لحاظ سے، نیتی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ترقی عطا فرما. کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ تیرا خوف پیدا فرما. یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين.